الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، جو دنیا میں سب سے اہم چیز ہے اور آخرت میں بھی سب سے اہم جو چیز ہے وہ ایمان بالغیب ہے. دنیا میں بھی سب سے اہم چیز ہے اور آخرت میں بھی کہ اس لیے کہ ساری نجات کا دار و مدار ہی اس ایمان پر ہے. اور دنیا میں بھی اس لیے کہ اللہ کی مدد اور نصرت اور تعلق پانے کے لیے کائنات ساری کے مالک و خالق سے رابطہ اور اس سے مدد پانے کے لیے ایمان بالغیب پہلی چیز ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان بالغیب ایسی اہم اور عظیم اور بنیادی چیز ہے. یہ ہوگا تو سارے عمل ہوتے جائیں گے، یہ نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہو سکیں گے. ایمان بالغیب ایسی مضبوط اور بنیادی چیز ہے کہ یہ ہوگا تو انسان گناہوں سے بچے گا، یہ نہیں ہوگا تو گناہوں سے نہیں بچے گا. اس لیے اس ایمان میں اللہ تعالی کے نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ جس شخصیت کو حاصل ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کو ہے. ان کا ایمان سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں یہ واقعہ موجود ہے. ایک صحابی نے خواب دیکھا اور آپ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ترازو میں رکھا گیا اور دوسرے ترازو میں باقی سارے انسانوں کو رکھا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترازو بھاری تھا. پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو ایک ترازو میں سیدنا ابوبکر صدیق کو رکھا گیا، دوسرے ترازو میں سب لوگوں کو رکھا گیا تو سیدنا ابوبکر صدیق کا ترازو بھاری نکلا. پھر اس کے بعد عمر فاروق کو اس ترازو میں رکھا گیا. ابوبکر صدیق کو اتار کے پھر ابوبکر صدیق کے وزن کے بعد عمر فاروق کا وزن کیا گیا باقی انسانوں کے ساتھ تو عمر فاروق کا ترازو بھاری نکلا. پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ترازو میں تولا گیا تو ان کا ترازو سب پہ بھاری نکلا. یہ جو وزن بڑھ جانا ہے، ترازو کا بھاری ہونا ہے، یہ جسم کی وزن کی وجہ سے نہیں ہے. ادھر سارے انسان ہیں اور ادھر ایک شخص کھڑا ہے تو وزن تو وہیں زیادہ ہوگا جب سب لوگ ہوں گے. یہ گوشت کا اور جسم کا وزن نہیں ہے، یہ ایمان کا وزن ہے. ایمان کا وزن جب ہے تو نبیوں کے بعد سب سے اوپر ایمان ابوبکر صدیق کا ہے. یہی ترتیب ہے. پھر عمر فاروق کا ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر، اے لوگوں میرے بعد پیروی کرو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی، کیونکہ ان کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہے. تو پیروی ایمان والے کی کرنی ہے کیونکہ وہ ہدایت کی طرف لے کے جائے گا.
وہ صحیح رستے کی طرف لے کے جائے گا. اس لیے فرمایا آپ نے پیروی ان کی کرنی ہے، ابوبکر صدیق کی کرنی ہے، عمر فاروق کی کرنی ہے. یہ پیروی ہے، یہ ایمان ہے. یہی وجہ ہے ابوبکر صدیق کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر ولكن اخی وصاحبی. اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو ایسا دوست بناتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ایسا دوست بناتا کہ دل میں اس کے لیے جگہ خالی ہو جاتی اور دل میں وہ بس جاتا، تو پھر یہ میں ابوبکر صدیق کو بناتا. لیکن ایسا تعلق تو میں نے اللہ ہی سے قائم کیا ہے کہ وہ جو دل میں بس جائے. فرمایا ابوبکر صدیق ولیکن اخی و صاحبی، لیکن ابوبکر صدیق میرے ساتھی اور میرے دوست ہیں، میرے ساتھی اور میرے بھائی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں انت سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابوبکر آپ ہمارے سردار ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں اے ابوبکر آپ ہمارے سردار ہیں، خیرنا ہم میں سب سے بہتر ہیں، وحبنا الی رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ ہم سب صحابہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. یہ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں محمد بن حنفیہ. حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں محمد بن حنفیہ، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ حضرت علی المرتضیٰ نے اور بھی شادیاں کی تھی، پھر آپ کی 4 شادیاں تھیں. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان شادیوں میں سے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے محمد بن حنفیہ. وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابا جان یہ بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو ابوبکر تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جواب میں کہ سب سے بہتر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہے. یہ خود حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق کا درجہ ایمان کی وجہ سے ہے کہ ان کا ایمان سب سے اونچا ہے. اس کی آپ ایک مثال لے لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر نے اس علاقے میں فلسطین اور شام کے وہ علاقے جہاں پہ روم کی بادشاہت تھی، روم کی حکومت تھی، روم کے تابع تھے وہ علاقے، وہاں آپ نے وہاں کی لڑائی کے لیے ان کو تیار کیا. اور اس لشکر کا جو امیر تھا، اس کے امیر آپ نے حضرت اسامہ کو مقرر کیا. یہ لشکر طے ہو گیا. یہ سفر کے مہینے میں سفر کے مہینے میں یہ لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دیا. یہاں یہ بھی غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں دور ہونی چاہیے کہ لوگ سفر کے مہینے میں کام نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے نا نوزت والا ہے، یہ 100% جہالت ہے، دین کے خلاف بات ہے، یہ جاہلیت کے دور کی بات ہے. ایک سپر پاور روم اس زمانے میں سپر پاور تھی، بہت علاقے اس کی کنٹرول میں تھے، بہت بڑی طاقت تھی اس زمانے میں. اس سے لڑائی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا اور روانہ کیا. وہ کون سا مہینہ تھا؟ سفر تھا. اتنے بڑے کام کے لیے آپ
سفر کے مہینے میں تیاری کر رہے ہیں اور لشکر روانہ کر رہے ہیں۔ البتہ جب یہ لشکر مدینہ سے نکلا اور تقریباً مدینہ سے 5 کلومیٹر دور کے فاصلے پہنچا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ تو پھر یہ لشکر رک گیا وہاں پہ، کیونکہ صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی والہانہ اور ایسی محبت تھی جس کی مثال دنیا میں ہے نہ ہوگی، اس لیے وہ لشکر وہاں پہ رک گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی اور پھر آپ کا اسی بیماری میں ربیع الاول میں انتقال ہو گیا، آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو جب ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا، سفر میں لشکر تیار ہوا تھا، ربیع الاول میں آپ کی وفات ہو گئی، اب حالات اور ہو گئے۔ پہلے حالات اور تھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کے دلوں میں بڑی گرمائش اور بڑی طاقت تھی، لیکن آپ کی وفات کے بعد صحابہ بہت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ایمان نہیں کمزور ہوا، لیکن پریشانی آ گئی، اور اس کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے صحابہ کی حالت بہت پریشان کن ہو گئی۔ اب حالات بدل گئے، ادھر سے صحابہ کی پریشان کن حالت ہو گئی آپ کی وفات کی وجہ سے، ادھر سے یعنی حالات کی خرابی بتا رہا ہوں، کتنے حالات خراب ہوئے۔ ادھر سے بہت سارے قبیلے جنہوں نے کہا تھا کہ مسلمان ہو گئے، عرب کے قبیلے، جب ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پتہ چلا تو انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، یہ بہت سارے مسئلے پیدا ہو گئے۔ پھر ادھر ایک اور نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسیلمہ کذاب، وہ بھی کھڑا ہو گیا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر لیا اور اس نے بھی اپنا ایک لشکر تیار کر لیا۔ مسلمان ہر طرف سے تکلیفوں میں، مصیبتوں میں گھر گئے۔ سب سے بڑی مصیبت تو مسلمانوں پہ ہی آئی، صحابہ پہ آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت پریشانی اپنے دلوں اور جسموں میں محسوس کی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مسلمان اس حالت میں تھے جیسے کہ بکریاں ہوتی ہیں، جیسے امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ جیسے تیز بارش میں جنگل میں سردی کی رات میں بکریاں ہوں، تو بکریاں ٹھٹر رہتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، بارش ہو رہی ہو، جنگل میں بکریاں ہوں اور سردی کا موسم ہو اور رات کا وقت ہو، بکریاں کمزور ہوتی ہیں کہ نہیں؟ امام ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا کہ مسلمان اس طرح پریشانی کی حالت میں۔ اب ان حالات کا تقاضا کیا تھا کہ جو فوج، جو لشکر تیار ہوا تھا روم سے لڑائی کے لیے، اس کو روک لیا جائے تاکہ مسلمانوں کا جو دار حکومت، دار الخلافہ مدینہ تھا، اس کی حفاظت ہو سکے۔ اگر فوج ہی چلی جائے گی تو حفاظت کیسے ہوگی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہر طرف سے دشمن جمع ہو گئے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان، اب یہاں سمجھنا ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کی بلندی کس کو کہتے ہیں۔ ایمان تو سب صحابہ میں تھا، لیکن ابو بکر صدیق کا جس اونچے درجے پہ ایمان تھا، صحابہ نے یہ کہا، ابو بکر صدیق سے بات عرض کی کہ آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، اب تو حکم انہی کا ہونا تھا، اب حالات بدل گئے ہیں، آپ یہ لشکر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، آپ اس کو واپس بلا لیں۔ اب خود مدینہ کی حفاظت کی ضرورت پڑ گئی ہے، جو قبیلے عرب کے اسلام چھوڑ دیا وہ بھی حملہ آور ہو رہیں گے، اور بہت سارے لوگ اور جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے وہ بھی لشکر بنا کے کھڑا ہے، تو حالات بہت خراب ہیں۔ تقاضا حالات کا ہے کہ لشکر کو روک لیا جائے، روانہ نہ کیا جائے۔ ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھیں،
ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ وہ لشکر جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا اور آپ نے تیار کیا، حالات کی خرابی کی وجہ سے ابو بکر صدیق اس لشکر کو نہیں روک سکتا. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ حالات کتنے بھی خراب ہوئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اس لشکر کو بھیجا جائے، میں نے اس لشکر کو بھیجنا ہے، حالات کی خرابی نہیں دیکھنا. اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، غیب پہ ایمان، جو آپ کی عقل میں نہیں آ رہا اس پہ ایمان. عقل تو یہ کہتی ہے کہ لشکر کو مدینہ میں رکھ لیں، فوج آپ بھیجیں گے تو دشمن اب بڑھ گئے. پہلے ایک صرف روم سے لڑائی کرنی تھی، اب تو پورا عرب میں آپ کی دشمن ہی دشمن ہو گئے. عقل کا تقاضا ہے. لیکن ابو بکر صدیق کا ایمان بہت اونچے درجے کا تھا. فرمایا کہ جس لشکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، ابو بکر صدیق اس کو واپس نہیں کر سکتا، حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں. یہ سمجھنا اس میں بہت بڑی تعلیم ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم اپنے حالات کا نام لیں گے، کتنے سارے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، مشکلات ہیں. ابو بکر صدیق کا اعلیٰ ایمان تھا، انہوں نے فرمایا نہیں، لشکر واپس نہیں ہوگا. لوگوں نے کہا حالات اتنے خراب ہیں، حملہ آور ہو جائیں گے. فرمایا نہیں، بے شک حملہ آور ہو جائیں، ان کے حملے کی وجہ سے مدینہ خالی ہو جائے، مدینہ میں فوج ہی نہیں رہے گی، فوج تو چلی گئی نا. اور جب فوج چلی گئی، دشمن دوسرے حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو لوگ پھر اگر مدینہ سے نکل گئے اور فرمایا میں اکیلا ابو بکر مدینہ میں رہ گیا اور درندے مجھے بھی نوچ کے لے جائیں، تب بھی میں ابو بکر اس لشکر کو روانہ کروں گا. ایمان اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنا ہے، ظاہری حالات ہمیں اس کے کتنے خلاف نظر آئے. بس یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی. ابو بکر صدیق نے فرمایا لشکر جائے گا. جب دیکھا لشکر جا رہا ہے، لشکر کی روکنے پہ ابو بکر صدیق تیار نہیں ہے، تو پھر صحابہ نے ایک دوسری رائے دی ابو بکر صدیق کو کہ اس لشکر کا امیر بدل دیں. پہلی بات تھی کہ لشکر روک دیں کیونکہ حالات خراب ہو گئے، مدینہ کے اندر فوج نہیں ہے جو ہے دشمنوں سے حفاظت کر سکے. ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، جب اللہ کا رسول کا حکم ہے میں نے پورا کرنا ہے، حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں. دوسری بات اب یہ پیش کی گئی ان کے سامنے کہ لشکر کا امیر بدل دے، کیونکہ لشکر کے امیر تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، اور اسامہ بن زید کی عمر تھی اس وقت 18 سال. 18 سال میں ہمارے ملک میں شناختی کارڈ بنتا ہے. اسامہ بن زید کی عمر تھی 18 سال، اور ان کی امارت کے نیچے اور بڑی عمر کے صحابہ انصار مہاجرین موجود تھے. ان سے بڑی عمر کے، ان سے زیادہ تجربہ کار تھے. تو ان کے سامنے ابو بکر صدیق کے سامنے یہ رائے پیش کی، اور اس رائے کو پیش کرنے کے لیے حضرت عمر کو بھیجا گیا کہ آپ جا کے بات کریں ان سے کہ اب آپ کسی پرانے تجربہ کار آدمی کو امیر بنا دیں لشکر کا، حضرت اسامہ کو ہٹا دیں. اللہ اکبر. دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان. ایمان نام کس کا ہے کہ آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ماننا ہی ماننا. اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ تجربہ کار بندے کو جرنیل بنایا جائے، تجربہ کار بندے کو لشکر کر امیر بنایا جائے، لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کر دیا آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے ہم نے آپ کی بات کو پورا کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو عام انسان نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے جو آپ نے کر دیا بس وہ ہم نے کرنا ہے. ہمیں سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، آپ نے کم عمر کو، ایک بالکل لڑکے اور نوجوان کو آپ نے امیر مقرر کر دیا، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ نے کیا بس وہ ٹھیک کیا، اسی میں خیر ہے.
تو حضرت عمر کو بھیجا آپ ابو بکر صدیق سے بات کریں کہ لشکر کا امیر بدل دیں. حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کو غصے ہوئے اور ڈانٹا اور فرمایا اے عمر، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا تم مجھے کہتے میں اس کو ہٹا دوں؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کیا ایمان ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ تجربہ کار کو جرنیل بنایا جائے، تجربہ کار کو امیر بنایا جائے، سالار بنایا جائے، لیکن چونکہ بنانے والے رسول پاک ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، لہذا کم عمر ہی اس کا امیر ہوگا. جو آپ نے کیا وہ سمجھ میں آتا نہیں، وہی ٹھیک ہے، وہی امیر چلے گا. اب جب کسی کی بات نہ چلی، یہ ابو بکر صدیق کا ایمان تھا. اب دیکھیں ایمان، کامیابی ایمان کی ہوتی، یاد رکھنا. حالات کی وجہ سے حکم سے پھر جانے والے لوگ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں، اور حالات کی پرواہ نہ کر کے حکم پہ چلنے والے لوگ کامیاب ہوتے ہیں. حالات کی پرواہ نہ کر کے حکم پہ چلنے والے کامیاب ہیں، اور حالات کی وجہ سے حکم چھوڑ دینے والے ناکام ہیں. بس یہ ایک بہت بڑی بات ہے، جملہ ہے، اس میں آپ کو اپنی ساری زندگی سمجھ میں آ جائے گی. ابو بکر صدیق نے حالات کی وجہ سے حکم نہیں چھوڑا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا اس کو کرنا ہے. اب لشکر بھی روانہ ہوا، امیر بھی نہیں بدلا. اب ایمان تھا ابو بکر صدیق کا، ایمان تو سب صحابہ کا تھا، لیکن ابو بکر صدیق کا ایمان سب سے اونچے درجے کا تھا کہ انہوں نے کسی حالت کی پرواہ نہیں کی. اب ایمان کی فتح ہوئی، ایمان کی فتح ہوئی. یاد رکھنا ایمان پہ رہنا ہے، حالات کتنے بھی آ جائیں مشکل، حکم آپ نے پورا کرنا ہے. ایمان اس کا نام ہے، کامیابی ہوگی. ابو بکر صدیق ایمان پہ رہے، حالات کو نہیں دیکھا. اب لشکر روانہ ہوا تو راستے میں جو عرب قبیلے تھے جو اسلام انہوں نے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کے ابھی تو نبی کی وفات ہوئی ہے اور ابھی یہ سپر پاور سے لڑنے نکل گئے. تو وہ کہنے لگے بھائی اس کا مطلب ان میں بڑی طاقت ہے، ان پہ حملہ نہیں کرنا. یہ حملے خطرہ ٹل گئے، ادھر سے یہ خطرہ ادھر سے ٹل گئے. یہ خطرہ تھا کہ لشکر چلا جائے گا سپر پاور سے لڑنے اور عرب کے قبیلے جو مرتد ہوئے وہ حملہ کر دیں گے. لیکن ایمان کی فتح کیسے ہوئی؟ ایمان کی وجہ سے اللہ نے کیسے کامیاب کیا؟ انہوں نے کہا ابھی تو ان کے نبی کی وفات ہوئی اور ابھی یہ لشکر بنا کے سپر پاور سے لڑنے تیار ہو گئے، اس کا مطلب ہے ان میں بڑی طاقت ہے. ان کو ادھر جانے دو، لڑ کے آنے دو، پھر دیکھیں گے. اب کیا ہوا؟ مدینہ میں امن ہو گیا، خطرہ ٹل گیا کہ اب کوئی اور قبیلہ آ کے حملہ کرے گا. ادھر سے جو روم کا بادشاہ تھا اس نے دیکھا تو وہ بھی حیران ہوا، کہنے لگا کہ ابھی تو ان کے نبی کا وفات ہوئی ہے اور یہ ابھی ہم سے لڑنے آ رہے ہیں. وہ بھی حیران ہو گیا کیونکہ ان لوگوں نے یہ سمجھا نہیں تھا کہ اللہ کا دین ہے اور یہ حق دین ہے. نبی کی وفات ہونے سے دین ختم نہیں ہونے والا. انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید نبی کی وفات کے بعد یہ دین ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، قیامت تک اس دین میں رہنا ہے اور بڑھنا ہے اور پھلنا ہے پھولنا ہے. لہذا جب اس روم کے بادشاہ نے دیکھا وہ بھی حیران ہوا. اب یہ لشکر جاتا ہے، حضرت اسامہ نو عمر ہیں ان کی قیادت میں جاتا ہے اور وہاں لڑائی کر کے فتح پاتا ہے، غنیمت لے کے آتا ہے اور مدینہ میں واپس آ جاتا ہے. ادھر سے جو مرتد قبیلے ہوئے تھے ان پہ بھی روک پڑ گیا اور ادھر سے روم جو سپر پاور تھی اس پہ بھی مسلمانوں نے لڑائی میں اس پہ بھی کامیابی حاصل کی. اس کا کیا مطلب ہے کہ ابو بکر صدیق نے ایمان کو دیکھا، حالات کو نہیں دیکھا. الذین یؤمنون بالغیب کا کیا مطلب ہے؟ غیب پہ ایمان لانا ہے. کیا مطلب؟ جو نبی نے فرمایا ماننا ہے. تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہیں اس میں نقصان نظر آئے، لیکن اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ایمان بالغیب، اسی کا نام ہے ماننا ہے.
اس میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے. اگر یہ واقعہ آپ نے غور سے سنا ہے اور سمجھا ہے تو سبق ہے. سبق کیا ہے؟ ہم لوگ ان لوگوں کو بات نہیں کر رہے ہیں جو لوگ دین سے دور ہیں, جو لوگ دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, میں ان کی بات کرتا ہوں. ہم لوگ بھی حالات کی وجہ سے بہت سارے اللہ کے اور اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ کیوں چھوڑتے ہیں جی؟ حالات کا تقاضا ہے. ہماری زبان کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں او جی دنیا داری ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ اور دنیا داری ہے. دنیا داری بھی کرنی ہے. یاد رکھنا وہ دنیا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے خالی ہو, اس دنیا پہ لعنت کی گئی ہے. جس دنیا میں اللہ اور رسول کا حکم نہیں پورا ہوا اس پہ لعنت کی گئی ہے. کہ میں نہیں کہہ رہا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا, اس دنیا پہ لعنت ہے. الا ذکر اللہ وما واللہ, ہاں مگر جس دنیا میں اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے وہ دنیا لعنت سے خالی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا داری کرنی ہے, یہاں دین کو چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ دنیا ملعون ہو جائے گی, لعنت والی ہو جائے گی جس کو آپ نے اپنا لیا. آپ نے لعنت والی دنیا کو نہیں اپنانا, اللہ کے حکم والی دنیا کو اپناؤ گے. جب اللہ کی حکم والی دنیا اپنائیں گے تو پھر کون سی دنیا ہوگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, پھر یہ والی دنیا ہوگی. اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی دے. دنیا میں بھلائی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسی دنیا دے جس دنیا میں رہتے ہوئے, جس دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم آخرت بنائیں, تجھے راضی کرے, ایسی دنیا دے. تو دنیا ایسی مانگی گئی ہے, ویسی نہیں مانگی گی جس میں اللہ کو کم چھوڑا جائے. جس میں دنیا میں اللہ کو کم چھوڑا ہے وہ دنیا ملعون ہو گئی. ہمیں تو کہا گیا دنیا کو حسنہ بناؤ. دنیا حسنہ تب ہوگی جس دنیا میں رہ کے اللہ کا حکم پورا ہو. تو ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول کا حکم پورا کیا, حالات کو نہیں دیکھا, وہ اللہ نے کامیاب کر دیا. ایمان اسی کا نام ہے. یہی تعلیم ہے ہمیں کہ ایمان تم نے لانا ہے اور اس ایمان پہ قائم رہنا ہے, حالات کو نہیں دیکھنا, اور اس ایمان کی وجہ سے تمہیں کامیابی ہوگی. یاد رکھنا ایمان جب زیادہ ہوگا تو عمل کی طاقت بڑھ جائے گی. جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا اس کا عمل بھی اتنا اونچا ہوگا. ہم بعد والے لوگ صحابہ کے برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ان کا ایمان بہت اونچا تھا. اس لیے فرمایا اگر وہ صحابہ 2-4 کلو کے برابر بھی جو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں, اور تم پہاڑوں سونا بھی صدقہ کرو, ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ وہ ایمان کی اعلیٰ کیفیات رکھتے ہیں. وہ کیفیات ہمیں نہیں حاصل ہو سکتی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے انہوں نے حاصل کی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کا ایمان جتنا بڑا ہوگا اس کی عمل کی قیمت بھی بڑھ جائے گی. اعلیٰ ایمان کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی, وہ دوسرا 1000 رکعتیں کم ایمان کے ساتھ پڑھے. اعلیٰ ایمان والے کی 2 رکعتیں اس کی 1000 رکعتوں سے اوپر ہے. ایمان کے ساتھ عمل بڑھتا ہے. اس لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, غیب پہ ایمان لانا. غیب کیا ہے؟ تمہاری عقل میں آئے نہ آئے, سمجھ میں آئے نہ آئے, جو اللہ کے رسول نے خبر دی ہے, جو اللہ کے رسول نے تعلیم دیا, اس کو ماننا ہے. حالات تمہیں اس کو ماننے کی وجہ سے بگڑتے نظر آئے تب بھی تم نے ماننا ہے کہ ہم نے اسی پہ عمل کرنا ہے. اللہ کے رسول کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے تمہیں نقصان اور بربادی نظر آئے تب بھی تم نے اس پہ عمل کرنا ہے, کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے الذین یؤمنون بالغیب. تم نے مشاہدے اور تجربے کو نہیں دیکھنا, حکم کو دیکھنا ہے. جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے. یہ جب ایمان بالغیب ہو گیا تو سب کام آگے ہو جائیں گے. اس لیے اللہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے ایمان بالغیب کا کہا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے.